the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور آج سیزن 9 کا چھٹا مقابلہ ہے. آج مقابلہ سندھ کے شہر ٹنڈو آدم کا اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. 5 سلسلوں میں 5 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. اگلے راؤنڈ کے لیے آج دیکھنا ہے چھٹی ٹیم کون سی ہوگی. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے، یہ پہنچے کیسے یہاں تک یہ بھی دیکھنا ہے، اور آپ سے بھی کالز لینی ہیں، آپ کے بھی میسیجز لینے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 9 سلسلے کے لیے اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے مشورہ دینا چاہیں تو 2 فیس بک کے جو پیجز ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. ان دونوں میں سے آپ کسی پر بھی جا کر ہمیں اپنی رائے دیجیے. انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کو، آپ کے مشوروں کو بھی امید ہے سلسلے میں شامل کر پائیں گے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں آ کر تشریف رکھیں. گلزار طیبہ سرگودا اور ٹنڈو آدم کے اسلائی میں تشریف لائیں. ماشاءاللہ. سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر ہو علم دی سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. جناب گلزار طیبہ سرگودا اور ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ دونوں ٹیمیں کہاں سے یہاں تک پہنچی ہیں تو کیسے پہنچی ہے، کیا ان کو مرحلے درپیش آئے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سرگودا گلزار طیبہ میں جو ہمارا آڈیشن ہوا، مدنی انتخاب ہوا، اس میں کیا ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا الحمدللہ عز و جل ایڈیشن ٹیم اس وقت مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے گلزار طیبہ سرگودا پہنچ چکی ہے اور آج یہاں خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے درمیان آڈیشن کا سلسلہ ہے. یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے. جی زبیر بھائی، آپ سے پہلا سوال ہے، بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. نو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ دوران خطبہ کھانا پینا حرام ہے. جواب درست ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جواب درست ہے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. جی جناب گلزار طیبہ سرگودا کے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 5 اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں ٹکٹس تھے، 3 کیوں آئے. ہم نے سلیکٹ ہر شہر سے 5 کیے ہیں. یہ سلسلہ آلموسٹ 2 مہینے چلنا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کوئی ایک اسلامی بھائی کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو ٹیم ہی نہ ٹوٹ جائے. تو 3 پارٹیسپینٹس ہیں، 2 معاون ہیں، وہ بھی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے. اب دیکھنا یہ کہ ان کو کبھی موقع ملتا ہے کہ نہیں. اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو کسی کی باری آئے، لیکن یقیناً ان کی بھی شاندار تیاری ہے. اب باری ہے جناب ٹنڈو آدم. ٹنڈو آدم کی سجی تو بڑی مشہور ہے. اب دیکھیں یہ اسلامی بھائی اپنے ٹیم کو مشہور کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ٹنڈو آدم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں آڈیشنز ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. العلم النور، العلم النور، علم نور ہے، علم نور ہے،
العالمین، آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں موجود ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر۔ ان دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ انجیل، آپ نے کہا انجیل، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے۔ محمد ارسلان بن عبد الرئیس، نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط 6۔ حسن رضا اتاری بن اسلام الدین، امیر حیدر اتاری بن سائیں رکھیا، علم نور ہے، علم نور ہے، علی اصغر اتاری، جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، غلط۔ شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے، غلط۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، صحیح۔ بسم اللہ میں 19 حروف نہیں ہے، غلط۔ بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، غلط۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ جی مدری چینل کے ناظرین، ٹنڈو آدم والے یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اب آئیے دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں۔ گلزار طیبہ سرگودا، یہ وہ شہر ہے جہاں دعوت اسلامی کا بہترین مدنی کام ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ایریا کینو کی فصل کے لیے بہت مشہور ہے، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ کھاتے ہیں کینو وغیرہ؟ پہلے نام بتائیں پھر کینو لے ہی آتے ہیں۔ ویسے سیزن بھی چل رہا ہے کینو کا۔ ہاں ویسے ان کو گلزار طیبہ سے آئے تو کچھ لے کر آزمائش والوں کے لیے لانا بھی چاہیے۔ ہاں ذہنی آزمائش والوں، بتایا نہیں آپ نے ورنہ شاید لے آتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ ٹائم، اب دیکھیں نیکسٹ ٹائم ان کے لگتا ہے آنے کی دعا کرنی پڑے گی ہمیں۔ چلیں جناب، بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، پاکستان کے سارے فروٹ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور الحمدللہ ون آف دا بیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اورنج جو ہے، کینو جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے۔ جی نام بتائیں گے؟ حسن بلال عطاری بن شمس الحسن عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ چمن عطار چنیوٹ، درجہ ثالثہ۔ اچھا جناب، یہ چنیوٹ سے ہیں اور گلزار طیبہ کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔ جی جناب؟ خان رضا عطاری، گلزار طیبہ، ایم فل سرگودا یونیورسٹی۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد ابو بکر علی عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا۔ جی جناب، گلزار طیبہ کے بھی طالب علم ہیں، چنیوٹ کے بھی ہیں، اور ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ کیا تیاری ہے حضور، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بار آئے ہیں آپ مدری چینل پر اس طرح براہ راست کسی سلسلے میں؟ دوسری دفعہ۔ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آئے تھے گلزار طیبہ کی طرف سے؟ آپ بھی آئے تھے؟ اچھا، آپ پہلی بار آئے؟ جی۔ اچھا، کہاں تک پہنچے تھے گلزار طیبہ والے پچھلی بار؟ سیزن 4 میں فائنل تک پہنچے تھے، ہاں، اور پچھلی دفعہ تقریباً پہلے ہی آ رہے ہیں۔ پہلے ہی چلے گئے تھے، تو آپ سیزن 4 میں بھی آئے تھے اور پچھلی بار بھی آئے تھے؟ پچھلی بار نہیں آیا، سیزن 4 میں آیا تھا۔ چلیں جناب، سیزن 4 میں جس نے فائنل تک ٹیم پہنچی تھی اس ٹیم کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ اب کہاں تک جاتے ہیں۔ جناب اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے۔ محمد احسن رضا عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ شہداد پور۔ جامعۃ المدینہ شہداد پور۔ جناب قریب کے شہر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، گویا ایک ریجن کا یہ ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی؟ محمد بلال رضا عطاری، جامعۃ المدینہ ٹنڈو آدم۔ جامعۃ المدینہ، درجہ کون سا ہے آپ کا؟ مدرس۔ اچھا مدرس ہیں، کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ جی علی اصغر عطاری بن عبد المجید، جامعۃ المدینہ فیضان ابراہیم شہداد پور، درجہ رابعہ۔ شہداد پور، درجہ رابعہ۔ جناب اب ایک اور، یہ ذرا استاد صاحب کو دکھائیے چینل پر پھر۔ دعوت اسلامی بھی کمال کی تحریک ہے، اتنی چھوٹی عمر میں الحمدللہ یہ ماشاءاللہ منصب مل جاتا ہے کہ درس نظامی کمپلیٹ کس سال کیا حضور آپ نے؟ 4 سال ہو گئے، 5واں سال چل رہا ہے۔ 4 سال ہو گئے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25ویں شروع ہوئی ہے۔ 25 سال کی عمر، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو 4 سال تدریس کرتے بھی ہو گئے۔ 21 سال کی عمر میں یہ جامعۃ المدینہ کے استاد بن گئے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کا 21 سال کا نوجوان بیٹا عالم بن کر عالم بنانا شروع کر دے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد بھی دے، اور ہماری اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بہت انکریجمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین کے لیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ چلتے ہیں مدری چل کے ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین جو ہیں
ان کے لیے جو سوال ہے وہ اس کی کیا تیاری کر بیٹھے ہیں. ناظرین ہو سکتا ہے اسکرین کی طرف آج پھر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی لائیو نہیں لکھا ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. آج بھی آپ ریکارڈڈ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے معذرت بھی کر لیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر ہمیں مجبوراً تھوڑا سا پہلے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو آج کی ویسے کیا مصروفیت تھی وہ بھی بتا دیں تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں خوشی زیادہ بڑھ جائے گی آپ کی آج کی غیر حاضری سے. غیر حاضری سے خوشی بڑھ جائے گی, یہ ویسے سوال, یہ بھی سوال ہے پھر. آپ کو نہیں پتا؟ چلے جناب, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. انشاءاللہ آپ جس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جمعرات کو, انشاءاللہ آپ دعا بھی کیجئے, اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے. یوسف بھائی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ہم سوئے مدینہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ با ادب حاضری نصیب ہو, با ذوق حاضری نصیب ہو, اور انشاءاللہ زندگی رہی اگر جنت البقیع نہ ملی تو پھر آنے والی منگل کو جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ براہ راست ہی ہوگا, گھبرائیے گا نہیں. اگر میری واپسی ہو گئی انشاءاللہ تو پھر براہ راست منگل کو سلسلے میں ہم شامل ہوں گے. تو آج کی میرا خیال ہے معذرت ایسی ہے جو چہروں پہ مسکراہٹ ہی لائے گی. میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ کہ مدنی چینل میں ذہنی آزمائش کو دیکھ والے تمام ناظرین کے لیے صبح بھی یاد دلائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ مکہ مدینے میں انشاءاللہ. سلام شوق کے نا بھائیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سوال ہے ناظرین کے لیے, تیار ہو جائیں. ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیں جن کے شوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے. آپ نے ان صحابیہ کا نام بتانا ہے, اور میرا خیال ہے اس فضیلت کے بعد تو 12 رکعت نفل پڑھنا بھی شروع کر دینا چاہیے نا. کتنی دیر رکھتی ہے 12 رکعت نفل پڑھنے میں؟ حدیث پاک کے مطابق جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی اس طرح کی بھی کالز اور میسج آئیں کہ روزانہ 12 نوافل پڑھنے کی نیت کر لی ہے. انشاءاللہ جب منگل کو ہم آئیں گے لائیو سلسلے میں تو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور اس میں قرآن دازی کی جائے گی. لیکن آپ جواب دیتے رہیے تاکہ آپ کے جوابات جمع ہو جائیں اور ہم اس پر قرآن دازی کے لیے جو ہمیں نام لکھنے ہوتے ہیں ہم اس کو تحریر کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے, قرآنی معلومات, فیضان حج, سفر مگر اکیلے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. العلم نور, العلم نور. جناب شروع کرتے ہیں علم نور ہے. پہلا سوال ہے سرگودا والوں سے, صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نفس کو ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن کا عقل اور خواہش, عقل اور شریعت رکنے کا تقاضا کرتی ہے, اور ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن بہت ساروں کو نہیں پتا, غیر شرعی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہوں پر بھی جناب دلیر ہوتے ہیں. یاد رہے گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے, اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے, اور دیگر معاملات پر بھی جو صبر کیا جاتا ہے. یہ پوری ڈیفینیشن ہمیں پتا ہوگی تو ہم حقیقی معنوں میں صبر کر سکیں گے. جواب درست دے دیا ہے. صبر کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب صحیح دیجئے گا ورنہ پھر آپ کو بھی صبر نہ کرنا پڑ جائے. صبر کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 بدنی صبر, اور نمبر 2 نفس کو خواہشات وغیرہ سے روکنا. یہ بھی صبر کی ایک اقسام ہے. بدنی صبر کی مثال بتائیے کیسے؟ بدنی صبر جیسے
جیسے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس بدن پر صبر کرنا. میں جواب دیتا ہوں, دیکھتے ہیں پورے نمبر ملتے ہیں آپ کو نہیں ملتے. بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں, بدری صبر اور طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. بدری صبر جیسے بدری مشقتیں برداشت کرنا, ان پر ثابت قدم رہنا, کوئی مشکل آ جائے, کوئی بیماری, کوئی پریشانی آ جائے. اور پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے, لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم کا صبر ہے جس میں نفس کو, جو نفس کی خواہشات ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے, گناہوں کی عادتوں سے محفوظ رکھے. جی جناب, کیا تمام دونوں نمبر دیے جائیں گے؟ جواب آلموسٹ تو ان کا درست ہے. اچھا, تھوڑی سی تفصیل نہیں تھی اس لیے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب باری ہے سرگودا گلزار طیبہ والوں کی. اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اگر فخر اور متکبرانہ انداز سے ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے اور شاکر برا ہے. اگر شکر کے انداز میں ہو تو یہ اچھا ہے اور گویا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے. دوبارہ جواب دیں گے. نعمت پر خوش ہونا اگر تکبر اور فخر کے ساتھ ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کرنے کے انداز میں ہو تو اس صورت میں یہ حکم قرآنی پر گویا عمل ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر, تکبر اور شیخی کے طور پر ہوا تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ بلکہ حکم الہی ہے. کیا ان کو پورے نمبر دیے جائیں گے؟ جی جناب, ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی خوشحالی کا اصلی سبب کیا ہے؟ بعض لوگ کفر بھی کرتے ہیں, بعض گناہوں میں مبتلا ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کافروں کے پاس اتنی نعمتیں کیسے, خوشحالی کیسے, ان گناہ گاروں کے پاس کیسے ہیں؟ آئیے جواب سنتے ہیں. کفر پر خوشحالی ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, مطلب ہے کہ خوشحالی ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور کفر مطلب ہے کہ اگر کفر نہ ہو اور اللہ وہ انسان کفر نہ کرے اور صحیح طریقے سے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور زیادہ نعمت ہے. کفر اور گناہوں دونوں کے لیے سوال تھا. یہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور غافل ہو جاتا ہے نا, اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے, بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیزیں ہیں ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ کفر تک پہنچ جائے گی بات. تو بے شک یہ بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ غیر مسلم ہے, اس کو اتنی نعمتیں کیوں ملی, یہ بندہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اتنے گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے جملوں میں, اور اگر ہم پر آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پورا جواب انہوں نے درست دیا ہے. ان کو پھر ایک نمبر دیا جائے گا. ذرا صحیح طریقے سے پورا جواب دیا کریں. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے تو کل بروز قیامت اس کی میزان میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کے تمام گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہا کرے تو قیامت میں میزان عمل کے نیکی کا پلہ اس سے بھر جائے گا اور ایک حمد تمام گناہوں پر بھاری ہوگی. اور سبحان اللہ اگلا جملہ سنیے, کیونکہ یہ ہیں ہمارے کام اور وہ ہے رب کا نام. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت اور اس کی اہمیت بتائیے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے, کیونکہ دیگر جو عبادات ہے وہ دنیا میں عطا کی گئی اور نماز ایسی عبادت ہے جو عرش پر بلا کر عطا کی گئی. کیا خوبصورت بات ہے. اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی. سارے اعمال فرش پر آئے اور نماز عرش پر بلا کر دی گئی. جس نے نماز درست کر لی انشاءاللہ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. نیز نماز بہت سی عبادات کا مجموعہ اور سارے گناہوں سے بچانے والی ہے کہ بحالت نماز جھوٹ, غیبت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت تفصیل تھی اس جواب میں, چونکہ پورا جواب نہیں دیا تو اس لیے آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے. جو آپ کو جواب دیا گیا ہے اس کے اندر پورا جواب دیجئے. وہ کون سی صورت ہے جس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے؟
سورہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے اور اب آپ بھی یہ سورت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے وہ سورت اذا زلزلت الارض زلزالها۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا پہلے بتا دوں کہ جواب آپ کا غلط ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ لوگ بولے روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے۔ یہ سورہ الہاکم التکاثر ہے جو 1000 آیتوں کی برابر ہے، تو یہ جتنا ہو سکے بہت مختصر سورت ہے، اس کو پڑھ لیا کریں اور 1000 آیتیں ثواب کما لیا کریں۔ غلطی ہو گئی ہے، آج شروع ہی سے دونوں ٹیمیں کچھ کمزور جا رہی ہیں، ذرا پھر ہمت کے ساتھ کوشش کریں کہ جوابات درست دیجئے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جی جناب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک سوال کروں یہاں اسلامی بھائیوں سے، جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ جنت کی طرف ہر دروازہ بلائے گا۔ ہائے ہائے، اس ہستی کا مقام سوچے کیسا ہوگا جناب۔ انشاءاللہ ان کو کتاب بھی بڑی پیاری دیں گے، واہ، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ چلو بھائی، کتاب بھی جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، سبحان اللہ۔ 290 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ بڑی ہی پیاری کتاب ماشاءاللہ۔ اپنا نام بھی بتائیں گے؟ خلیل حیدر عطاری، جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جناب، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہستی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جنت کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ واہ، سو دروازوں کے برابر ہوگا۔ 100 دروازوں کے برابر ہوگا۔ اچھا جناب، یاد رکھیے سیدنا عتبہ بن غروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا دروازہ۔ اچھا، 40 برس کا فاصلہ، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ کیسا فاصلہ ہے؟ 40 برس تک، 40 ایئرز تک کوئی ہارس رائڈر، کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کے درمیان، یعنی اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے اور 8 دروازے ہیں۔ میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، اتنا بڑا دروازہ ہے نا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اس قدر رش ہوگا جنت میں جانے والے کا کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا اور جنت کے چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹیں ہل رہی ہوں گی۔ ایسا جس کو کہنا ہجوم ہوگا۔ وہ شعر کتنا پیارا ہے نا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹی زنجیریں۔ وہاں اس وقت بڑی فکریں ہوں گی، لوگ قید و بند کی صعوبتوں میں ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو صفے ماتم ختم ہو جائے گی، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ ہیں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں، یعنی جیلیں خالی ہو جائیں گی اور ٹوٹے زنجیریں، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ ایسا در کھلے گا اور جو رش ہوگا نا جنت میں جانے والوں کا، اللہ ہمیں بھی ان جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہ چلو چلو مولا، گناہ گاروں چلو مولا
گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر انشاءاللہ ضرور جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ جناب اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کر لیں یوسف بھائی۔ جی بتائیے قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ لگتا ہے آسان سوال ہوا ہے جی السلام علیکم۔ وعلیکم غلام السلام۔ حسین شاہ نام ہے، ملیل کراچی سے۔ 50,000 سال کا دن۔ جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب دلچسپ معلومات یہ تحفتاً پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 12 بانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ عز و جل یہ تحفتاً۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن میں بھی آسانیاں عطا فرمائے اور اس دن کی گرمی اور پیاس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب سرگودا والوں کی باری ہے۔ دل کی 5 دوائیں حضرت سیدنا ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالی کے بیان کے مطابق کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی 5 دوائیں ہیں: غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور پیٹ کا خالی ہونا، اور رات میں نماز پڑھنا، وقت سحر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرنا، اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جناب 5 چیزیں دل کی دوا ہیں۔ ہم نے تو بہت ساری دوائیں ڈاکٹروں سے سنی ہیں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو سنیے دوائیں کیا ہیں۔ غور و تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پیٹ کا خالی ہونا، رات میں نماز پڑھنا، وقت سحر، سبحان اللہ، جو سحری کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، تہجد کا وقت، سحری یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، بارگاہ خداوندی میں آہو زاری کرنا، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ دل کی دوائیں ہیں، دل کو جلا بخشتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس امت کی ہلاکت کن 2 چیزوں میں ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر وقت ختم نہ ہو جائے۔ بخل اور بدخلقی کے اندر۔ جی آپ سے سوال ہوا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس امت کے مطابق اس امت کی ہلاکت کن 2 چیزوں میں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے، علم ترک کرنے اور مال جمع کرنے میں۔ یہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں یہ جلد اول میں یہ جواب موجود تھا، غلطی ہو گئی ہے۔ احسان کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ احسان یعنی بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کر۔ واہ واہ واہ، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو۔ یہاں احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی برا کیا جاتا ہے، احسان فراموشی کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بتول کیوں تھا؟ شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلے گا کہ بی بی مریم کا لقب بھی بتول تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کبھی نکاح نہیں کیا، ساری عمر نکاح سے علیحدہ رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی، اس لیے آپ کو بتول کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مومن مرنے کے بعد کس بات کی خواہش کرتا ہے؟ مومن مرنے کے بعد اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ کاش اسے دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے اور وہ ایک بار کلمہ تکبیر یا تسبیح کہہ لے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو عبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا کلمہ کہہ سکے۔ آپ سوچئے مرنے کے بعد یہ بندہ تمنا کرے کہ دوبارہ ایک بار آ کر سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہہ لوں، کلمہ پاک پڑھ لوں۔
تو آج دنیا میں تو پڑھ سکتے ہیں نا جتنا چاہیں, تو کیوں نہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. آپ جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, صلو علی الحبیب. اب ذرا سوچئے, ایک منٹ نہیں لگا ہم کو, ڈھیر ساری نیکیاں کما لی, تسبیح بھی کر لی, تحمید بھی, شکر بھی ادا کیا, اللہ اکبر بھی کہا, تکبیر بھی کہی اور درود پاک بھی پڑھا. اتنی دیر میں اتنی نیکیاں, تو کیوں نہ پڑھتے رہا کریں اور نیکیاں لوٹتے رہیں. جواب انہوں نے جناب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب ٹنڈو آدم والوں کی. نمبر میرا خیال ہے ٹنڈو آدم والے شاید کچھ پیچھے جا رہے ہیں. ہر دن رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی, جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کے لیے کیا حکم ہے, اس طرح کا مفہوم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوال کچھ اور تھا, چلے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں, اور ہمیشہ جب حدیث پاک کہیں تو اس کا مفہوم کہہ دیا کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہاں, اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. تو موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ موت کو یاد کرنا بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ اتنا موت کی بات کیوں کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے ڈراتے بہت ہیں. تو جناب چلے ہم موت کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ مرنے سے بچ جائیں گے. ہم قبر کی بات نہیں کرتے ہیں, کیا قبر میں جانے سے رک جاؤ گے؟ اچھا ہے نا, ذکر کر کے تیاری کر لو. جو چیز آنی ہے اس کی بات ہی نہیں کرو گے تو تیاری کب کرو گے؟ بہرحال یہ بھی شیطان کا وار ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہیں جس میں آپشن دیے جائیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ نمبر 1 عبداللہ بن ابو بکر, نمبر 2 عبد الرحمن بن ابو بکر, نمبر 3 زید بن ابو بکر. عبد الرحمن بن ابو بکر. ایک مشورہ دوں کہ مشورہ کر لیا کریں, ٹھیک ہے؟ جواب دینے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تینوں مل کے مشورہ کر کے جواب دیں تاکہ غلطی نہ ہو. عبداللہ بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر میں بہت زیادہ مماثلت تھی. آپ نے جواب دیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر. تینوں مطمئن ہیں جواب سے؟ جی. تینوں پکی بات ہے؟ جی. چلیں جناب مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. صاحبین سے کیا مراد ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد, امام مالک اور امام اعظم, یا امام اعظم اور امام محمد؟ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ. جناب استاد صاحب ہیں, یہ جواب تو صحیح دینا ہی تھا. امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کے فرمان کے مطابق دعوت اسلامی کا 90 سے 99% کام کس مدنی کام کے ذریعے ممکن ہے؟ آپشن دے دوں, درس دینے سے, مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے, انفرادی کوشش کرنے سے. چوتھا آپشن میں بڑھا دیتا ہوں, ذہنی آزمائش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے. جناب مدنی کام جو ہے وہ انفرادی کوشش سے بڑا تیزی سے ہوتا ہے, اور اسی پہ بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ 3 آپشن ہیں, 1405 سنہ ہجری, 1390 سنہ ہجری, یا 1399 سنہ ہجری. 1399 سنہ ہجری. آج کل 1439 سنہ ہجری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں 1399. آلموسٹ 40 ایئرز پہلے, 40 سال پہلے امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. جناب پورا ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. علم دور ہے, چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے, 11 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے, 9 نمبر کا فرق پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. اب چلیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زبان ہارے لیے. کا کوئی دام ہے, العلم نور, العلم نور. جناب دہن میں زباں تمہارے لیے. پیارے پیارے اس میں ہوتے ہیں اشعار, اور اب ان دونوں ٹیموں سے اشعار سننے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ گلزار طیبہ سرگودا والوں سے. اسی سے ہوئے عنبر و مشک مشتق. ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا. ہے خوشبوؤں کا مصدر پسینہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عجب نکہت جا فضا ہے تمہاری, نہیں کوئی بھٹکا جویا تمہارا.
راہ نہ کوئی بھٹکا جویا تمہارا. کوئی راہ بھٹکا نہ جویا تمہارا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں جناب, جواب درست ہے. یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ. اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ. جواب درست دے دیا ہے. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. بقیہ مرکز اپنی طرف سے شعر بنانے کی بھرپور کوشش جاری ہے, مگر اس کا دوسرا مسئلہ ہے. اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا, کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی. آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا. آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. یا نبی یہ رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے کہ خاک بن کے مدینے میں, کہ خاک بن کے طیبہ کی, کہ خاک بن کے طیبہ کی, کہ خاک بن جائے طیبہ کی مدینے میں میری. خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے سرگودا گلزار طیبہ والوں کی. تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو بال یقین اٹھے قبر جگمگا یار. تو بال یقین اٹھے قبر جگمگا یار. اب جواب درست دے دیا ہے. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, کبھی نہ ناراض ہونا یا خدا یا رب. کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. مٹ کے اگر یوں ہی رہا قرض حیات, جان کا نیلام ہو ہی جائے. جان کا نیلام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں, جیسے اپنا کام ہو ہی جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کچھ جلدی جواب دے دیجئے گا صحیح طریقے سے, ورنہ کچھ اور کام بھی ہو جائے گا, کیونکہ نمبر میں فرق بہت زیادہ ہے. اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ دیکھیں کون جواب دیں گے انشاءاللہ. چلے اسی کلام کا ایک بہت پیارا شعر ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر. چلے جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. انتقال کہتے ہیں مرنے سے تو لوگ گھبراتے ہیں. عاشق رسول تو اس کو تحفہ سمجھتا ہے کہ جناب موت آئے گی تو نبی پاک کا دیدار بھی تو ہوگا نا. جناب جواب درست دے دیا. کیا تحفہ دیں گے؟ تسبیح مدینہ 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور اس میں سرما. اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ ہاں بہت پیارا کلام ہے. ہاتھ اٹھائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رئیس اتاری. جی. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. انہیں بھی اس میں سرما 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 12 مبارک پانیوں. جی جناب 30 نمبر ہو گئے ہیں گلزار طیبہ والوں کے. اب تک غلطی نہیں کی ہے. اور ٹنڈو آدم والے 17 نمبر پر ہیں. اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو بڑے جوش کے ساتھ اور پرفیکٹ طریقے سے آنا ہوگا, ورنہ یہ فرق بہت بڑا ہے. لیکن گھبرائیے نہیں, ہمت کے ساتھ جواب دیجیے. ایک اور موقع بھی آپ کے پاس اگلے مقابلے میں. جناب اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قریب ہے العلم نور العلم. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے جا رہے ہیں. پہلا سوال کریں گے گلزار طیبہ والوں سے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ شمشاد لکڑی کا تھا جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا. آپ کی تمام عمر آپ ہی کے پاس رہا. پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملا, یہاں تک کہ چلتا چلتا یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی اولاد کو بطور میراث یہ ملتا رہا, یہاں تک کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا.
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہم اہم چیزیں رکھا کرتے تھے. آپ اس پہ تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے. ایک بڑا پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا، ایک قصہ ہے قرآن سے جس پہ ہم نے پورا ڈیفائن کیا ہے تابوت سکینہ. بڑا جس کو کہ ہسٹوریکل یہ واقعہ ہے، یہ کیسا تابوت تھا جس کی بہت ساری برکتیں ہیں. آپ اس سلسلے کو نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. اور اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، اور ایک بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن وغرائب القرآن، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مزید سنتے ہیں تابوت سکینہ کی کیا کیا برکات تھی. تابوت سکینہ کی یہ برکات تھی کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر جو بھی ان کی جو مطلب ہے کہ ان کے مسائب وغیرہ ہوتے وہ اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ پیش کرتے اور اس کی برکت سے وہ ان کے مسائب دور ہو جایا کرتے. اور بہت زیادہ اس کے اور بھی زیادہ برکات مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل میں اس صندوق کو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں اور مصیبتیں اور وباؤں اور آفتیں ٹل جایا کرتی. یہاں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے. تو اگر آج اولیاء کرام کا وسیلہ دے کر تبرکات کا وسیلہ دے کر اگر دعا مانگی جائے تو یہ بالکل صحیح ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. سورہ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں آیت نمبر 112 تا 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اترنے والا آسمان سے دسترخوان اس کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام مائدہ کہتے ہیں. مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا تذکرہ ہے، واقعہ ہے. اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا. جواب درست ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر کس طرح معجزہ ظاہر کیا تھا؟ آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ چٹان پھٹ گئی اور وہاں سے مطلب کہ اس چٹان سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی نکلی جو گابن تھی. اس طرح سے آپ نے وہ اپنا معجزہ ظاہر کیا. ہوتے ہی بچہ جنا. جی اس اونٹنی نے بھی بچہ جنا، اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی. پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی فروا اور وہ گھابن بھی تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، اس نے باٹ میں بچہ بھی جنا. یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. جواب درست دے دیا ہے. جناب چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو. 34 نمبر 34 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے، 21 نمبر ہیں ٹنڈو آدم والوں کے. بہت فرق ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف سبحان اللہ، جس کا نام ہے فیضان حج. جس کا تم کو انتظار دیر سے. جی فیضان حج سلسلے کا پہلا سوال ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں سے. حاجی کے استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. اللہ اکبر. جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسا اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اے خوش نصیبو جو حج کی تیاری کر رہے ہو تمہیں مبارک ہو. اور اے وہ اسلامی بھائیوں بالخصوص جن پر حج فرض ہے اور تاخیر کر رہے ہیں، حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، سستی نہ کیجئے. اگر آپ پر حج فرض ہے تو لیٹ کرنا یہ تو اس کی وعیدیں آئی ہیں، یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اور جو دوبارہ بھی جا سکتے ہوں اللہ نے دیا ہو تو یہ سفر تو بار بار اختیار کرنا چاہیے. حاجیوں کے بنے رہے قافلے پھر یا نبی
گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں بس گئے حج کے مناظر یا نبی. سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے، جس کا حج کا ارادہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس کا حج کا ارادہ ہو اسے اس کام میں جلدی کرنی چاہیے حج کے لیے. کچھ اور وضاحت بھی کریں گے اس سے متعلق؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کیونکہ موت آ جانے اور مال یا قوت چلے جانے کا ہر وقت اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے، اور ایک حج رہ جانے پر سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سال کس نے دیکھا ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حج فی الفور واجب ہے، کہ بلا وجہ دیر لگانا منع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہے، پہلے وہ کر لیں، پہلے کاروبار سیٹ کر لیں، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جس پر حج فرض ہے اور جو تاخیر کر رہا ہے نا، آپ کی بچی کی شادی یا بچوں کی شادی کے لیے کچھ مسائل ہیں، آپ کے کاروبار میں کچھ مسائل ہیں، آپ کو اور کوئی پرابلم ہے، مجھے بتائیں پرابلم حل کہاں سے ہوتے ہیں؟ جس کے گھر سے حل ہوتے ہیں، جس کے در سے حل ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جائیے نا، وہاں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں سے خوشخبریاں لے کر آئیں گے. تو یہ انتظار نہ کرے کہ پہلے یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، ہاں ساری بگڑی وہی بنتی ہے. تو جلدی کیجئے اور سفر حج اختیار کیجئے. بتائیے حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ حدیث روایت میں ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوئے یہ عمرہ جو ہے اس کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، یہ ایسی حدیثیں ہیں کیا ابھارتی ہیں عمرے پر، کیا ابھارتی ہیں حج پر کہ سبحان اللہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا ثواب جنتی ہے. مدینے جائیں تو آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کیوں نہ دل کھچے اور کیوں نہ بندہ وہاں جانے کی بار بار تمنا کرے. اللہ ہمیں بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. گمان پہنچ جس محل جناب 38 نمبر ہے گلزار طیبہ، 25 نمبر ہے ٹنڈو آدم والوں کے. 2 سیگمنٹ 2 مرحلے ابھی باقی ہیں، مگر اب وقت ہوا ہے. ایک بات توجہ کے ساتھ، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ فیضان حج ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اور مقدس اور متبرک مقامات کی گفتگو ہوتی رہی. بہت سارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مقدس پانیوں کا جو مجموعہ دیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ مبارک پانیوں کا میں نام لے دیتا ہوں. آب زمزم، غسل گنبد خضرا، پیر روحا، غسل خانہ کعبہ، بارش مکۃ المکرمہ، غسل گنبد خضرا،